حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں آتا ہے، آپ اپنے تمام شہروں میں ایک مراسلہ روانہ فرمایا کرتے تھے۔ رمضان مبارک کے اختتام پر اینڈ پر یہ فرماتے ہوتے تھے لوگوں صدقہ فطر ادا کرو۔ اس مراسلے میں صدقہ فطر کی ادائیگی کو حکم دیتے کہ صدقہ فطر کی ادائیگی جو آپ نے کوتاہیاں کی ہیں نا، صدقہ فطر کی ادائیگی آپ کی کوتاہیوں کو ختم کرے گی۔ پھر ساتھ فرماتے ہوتے لوگوں رمضان کے اختتام پر استغفار کرو۔ رمضان کے اختتام پر استغفار کرنا چاہیے ہمیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہوتے تھے کہ جو آپ سے رمضان مبارک کے احترام میں، اہتمام میں، اس میں عبادات میں جو کمیاں آپ سے رہ گئی ہیں، تو ان کمیوں کے ازالے کے لیے آپ کو کثرت کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے۔ صدقہ فطر کوتاہیوں کے ازالے کے لیے اور استغفار یہ جو کمیاں رہ گئی ان کے ازالے کے لیے۔ پھر آپ فرماتے تھے لوگوں، آپ اپنے جد اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی وہ دعا رمضان مبارک کے اختتام پر لازمی اپنے رب سے مانگو، ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اور انبیاء کرام کی دعائیں لے کر کہ آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب رمضان جا رہا ہو آپ اپنے رب سے کثرت کے ساتھ دعائیں مانگو کہ اس ماہ مبارک میں کہیں آپ سے کوئی کمی کوتاہی اور آپ سے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو گیا ہو جو اس ماہ مبارک کے شایان شان کے خلاف ہو۔ جتنا عمل اس کا آپ پر ڈبل ہوتا ہے، ظاہری بات ہے جتنا اگر اس کی نقدری جان بوجھ کر اگر اتنا شکری کرو گے اس کا گناہ بھی تو ڈبل ہو سکتا ہے۔ اس لیے اہل ایمان کا رمضان کا، ہمارے اسلاف کا رمضان کا الوداع کرنے کا انداز کچھ اور تھا۔ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں آتا ہے، کان ینادی فی آخری لیلۃ من شہر رمضان۔ حضرت مولا مرتضیٰ رمضان مبارک کے آخری رات کو ایک منادی کرایا کرتے تھے، اعلان کروایا کرتے تھے، کہی دلایا کرتے تھے، یا لیت شعری، آپ فرماتے کاش میں جانتا، کاش مجھے معلوم ہو جاتا، کاش مجھے پتہ لگ جاتا اس بات کا، من ھذا المقبول، کون ماہ رمضان مبارک کی روزے رکھ کر عبادات کر کے اس کا احترام کر کے توبہ استغفار کر کے کون شخص ایسا ہے جو ماہ مبارک میں مقبول ہوا ہے، جسے اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں قبول کیا ہے۔ فنہنیہ، ہم اسے مبارکباد دیتے، ہم اسے مبارکیں دیتے، وہ تو مبارکباد کا مستحق ہے۔ ومن ھذا المحروم فنعزیہ، آپ فرماتے یا لیت شعری، کاش مجھے اس بات کی خبر ہوتی، کاش مجھے یہ معلوم ہوتا کہ کون ماہ رمضان مبارک میں محروم ہوا ہے، ہم اس سے تعزیت کرتے۔ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کا عمل کیا تھا؟ کہتے ہمیں نہیں پتا ہے کون مقبول ہے کون محروم ہے، جو واقعتاً اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہو وہ مبارکباد کا مستحق ہے۔ اور یہی اسی طرح کی ملتی جلتی روایت حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عدی بن ارتاد رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اقوال کے بارے میں آتا ہے۔ آپ فرماتے اما انت ایھا المقبول فہنیئا ہنیئا، اور اے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہونے والے شخص تجھے مبارکیں ہی مبارکیں ہیں، جو اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت کی رحمت سے، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے، اللہ رب العزت کا انعام اور اکرام سمیٹنے سے محروم رہا ہے۔ تو یہ صحابہ اسے فرماتے اللہ رب العزت تجھے اس مصیبت کو تیری دور فرمائے۔ اور حضرت عدی بن ارتاد کے بارے میں آتا ہے ثم یبکی و یبکی، وہ یہ کہتے اور آپ رونا شروع کر دیتے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ تو ان دونوں اقوال سے اور بھی بہت سے اہل علم نے اقوال نے فرمائے صحابہ کرام کے، وہ لوگ رمضان کو ایسے الوداع کرتے ہوتے تھے، ان کا معیار ہی ہوتا تھا سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرتے، یا اللہ تو ہماری عبادات کو قبول فرما دے۔ ان کا رمضان کا الوداع کرنے کا انداز آہو بکا کے ساتھ ہوتا تھا، آنسو کے ساتھ، دکھ کے ساتھ، درد کے ساتھ ہوتا تھا، اور اس امید کے ساتھ ان کے رمضان کا اختتام ہوتا تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ امید ارتجا کرتے تھے، یا اللہ ہمیں اگلا رمضان پھر ہمیں عطا فرما، اس امید کے ساتھ ان کا رمضان الوداع ہوتا تھا۔
آج ہمارا رمضان الوداع ہوتا ہے، ہمیں جو ہی چاند ابھی نظر نہیں ہوتا ہے، پوری قوم جوک در جوک بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، ہم نے جیسے فرض عین سمجھا ہوا جناب بازار میں جانا۔ یہ مبارکباد کا بھی اصل مستحق وہ بندہ ہوتا ہے جس بندے کی عبادات رمضان مبارک کے قبول ہوتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن رو رہے ہیں، کسی نے آ کر پوچھا امیر المؤمنین آج عید کا دن ہے، سارے مسلمان خوشیاں منا رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میں نہیں جانتا کہ یہ دن میرے لیے عید کا دن ہے، یہ دن میرے لیے وعید کا دن ہے۔ عید کا دن تو انہی کا ہوتا ہے صحیح معنوں میں، حقیقت میں، جن کی عبادات روزے اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ رب العزت نے میرے روزوں کو قبول کیا ہوگا یا نہیں قبول کیا ہوگا۔ اگر میرے روزے قبول ہو گئے تو پھر تو میرے لیے عید بنتی ہے، اگر میرے روزے قبول نہیں ہوئے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گویا کہ یہ میرے لیے وعید کا دن ہے، یہ میرے خوش ہونے کا دن نہیں ہے۔ مجھے تو اس بات پر افسوس کرنا چاہیے کہ یہ وہ دن رمضان کے اختتام پر، چونکہ اس دن کو یہ اعمال اجرت کا دن ہے، وہ رات جسے ہم بازاروں میں، شاپنگ سینٹروں میں، اور جسے ہم نے گھر سے باہر نکل کر، اور یہی المیہ ہے معاذ اللہ ہمارے اعتکاف والے بھائیوں کا بھی، میں ان سے خاص طور پر یہ کہتا ہوں خدا کے لیے آپ 10 دن اللہ کے مہمان رہتے ہو، ابھی مسجد سے گھر بھی مکمل طور پر نہیں بیٹھتے، پہلے جا کر بازار میں جاتے ہیں، یا بال سٹ کروانے، داڑھی سٹ کروانی، ایک دن اگر آپ اس کے احترام کے لیے پورے 10 دن جو آپ اللہ کے مہمان رہے اس کی قدر و منزلت تو آج کی رات کے احترام کے لیے اگر ایک دن نہ گئے، کسی نے عید کے دن آپ کو یہ نہیں کہنا آپ نے بال نہیں کٹوائے ہمارے گھر میں نہیں آنا، کسی نے آپ سے یہ نہیں کہنے کہ ہم نے آپ کو عید مبارک نہیں کہنی ہے، کچھ آپ کو دینا نہیں اس لیے آپ نے بال نہیں کٹوائے۔ یہ سب ہماری دنیا کے دکھلاوے کے کام ہے۔